السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، آج ہم اس ویڈیو کے اندر، اس کلپ کے اندر اس بات کو جانیں گے اور سمجھیں گے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، وضو کے اندر مستحبات کتنے ہیں، وضو کے اندر سنتیں کتنے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ آپ کو وضو کے فرائض معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگا فرائض مطلب کیا مولانا؟ تو میں بولا پھر آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ بولے میں پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتا ہوں، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہوں، کلی کرتا ہوں اور چہرہ دیتا ہوں۔ یہ صحیح تو ہے؟ مطلب لوگوں کو فرائض پتہ نہیں، سنتیں پتہ نہیں، سنت کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتہ۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس بات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لے کہ فرض اس کو کہا جاتا ہے جس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہے، یعنی اگر وضو کرتے وقت اس فرض کے اندر تھوڑی سی بھی کمی آ گئی بلا کسی شرعی عذر کے تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ دوسری بات، سنت اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سنتوں کو کرتا ہے، سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کرتا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اور وضو اچھی طرح ہوگا۔ یعنی فرض کے بعد سنتوں کو جب ملاتا ہے تو نور علی نور۔ اور مستحبات اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اطمینان سکون کے ساتھ سنت طریقے پر وضو کریں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی بات کو جانیں گے۔ وضو کے 4 فرائض جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم نے رٹ کر یاد کر لیا ہے کہ پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اسی طرح دونوں پیروں کا دھونا ٹخنوں تک، یہ ہم نے رٹ کر یاد کر لیا ہے۔ تو ہم اس کو ذرا تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پورا چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ چہرے کی لمبائی وہاں سے شروع ہوگی پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی کے اعتبار سے کان کے لو، ایک کان کے لو سے یہ دوسرے کان کے لو تک ہوں گی۔ اور اکثر لوگ جن کے بال گھنے ہوتے ہیں تو ان کے یہ جو بھوئے ہیں، بھوئے اور مونچھ کے جو بال ہیں، اسی طرح جو داڑھی کے بال ہیں، ان کے نیچے ان کی جلد اور جو کھال ہے وہ چھپی رہتی ہے، یعنی بھوئے کے نیچے اس کی جو کھال چھپی رہتی ہے، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہم صرف ان کے بالوں کو دھل لے، جس طرح یہ بھوئے ہیں، بھوئے کو اچھی طرح دھل لے، مونچھ کو اچھی طرح دھل لے، یہ جو حصہ ہے توڑی کا اس کو اچھی طرح دھل لے۔ وہ کھلال وغیرہ کرنا اس سنتوں میں شمار ہے، ہم آگے اس کے اعتبار سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ پورے چہرے کو اچھی طرح دھلنا ہے۔ اگر کسی کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں تو ان کو بالوں کو دھلنا ہے، نہ کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اچھی طرح جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف بوئے کو دھل لیں۔ دوسری بات، آنکھوں کے جو اندر کا حصہ اس کو دھلنا ضروری نہیں، بلکہ آنکھوں کے جو اوپر کا حصہ ہے جسے پلکیں ہیں اس کو دھلنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ سمجھنی ہے کہ جو منہ ہے، منہ کے اندر والا حصہ دھلنا ضروری نہیں۔ جیسے انسان نے اپنے آپ کو خاموش کر لیا، منہ کو بند کر لیا، تو اس کے جو حصہ اوپری حصہ جو ہونٹوں کا نظر آتا ہے ان کو دھلنا ضروری ہے، اندر کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونے سمیت دھونا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان لاپرواہی کے اندر جو وضو کرتا ہے، گڑبڑ وضو کرتا ہے، تو ہاتھوں کی جو یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا حصہ اکثر سوکھا رہ جاتا ہے، یعنی وضو کرتے وقت وضو کا پانی یہاں نہیں پہنچ پاتا یا پھر یہاں والے حصے میں نہیں پہنچ پاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وضو کرے تو ان حصوں میں زیادہ دھیان دے۔ تو دوسرا فرض یہ ہو گیا۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ چوتھائی کس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے سر کے 4 حصے کر لیں، ایک حصہ، یہ 2 حصے، یہ 3 حصے اور اسی طرح یہ 4 حصے۔ تو ہم 4 حصے میں سے ایک حصے کو تر کرنا، یعنی اس طرح اگر ہاتھ کوئی شخص پھیرتا ہے اپنے سر کے اوپر اس طرح، تو پھر اس کا چوتھائی سر کا مسح ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً ہمیں چاہیے کہ ہم پورے سر کا مسح کریں۔ اگر غلطی سے انسان کے تھوڑا سا سر کا چوتھائی سر سے بھی اگر کم نہیں اس کا ہاتھ پھیر گیا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطاً پورے سر کا مسح کر لیں۔ یہ سنت میں ہے، ہم آگے چل کے اس کے اعتبار سے بھی بات کریں گے۔ چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، تو جب ہم پیروں کو دھوئیں گے تو اس وقت اس بات کا بھی خیال کریں کہ جو پیر کی جو انگلیاں ہیں اس کے بیچ میں جو خلا ہوتی ہے وہاں پر پانی صحیح طرح سے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ تھی وضو کے 4 فرائض جس کو آج ہم نے سمجھا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی اس لیے ہم نے سنتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگلی جو ویڈیو آئیں گی وہ وضو کے سنتوں کے اعتبار سے آئیں گی اور تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔